بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 23 ستمبر 2019 سے 29 ستمبر 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 9ویں سٹار سیجیٹیریس کے لیے یہ ہفتہ جو ان کے لیے تھوڑا بہت دباؤ آیا ہوا تھا اس کے خاتمے کا ہفتہ ہونے جا رہا ہے۔ ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں کافی حد تک کم ہونے جا رہی ہیں۔ ان کے اوپر جو دباؤ آیا ہوا تھا وہ بہتر ہونے جا رہا ہے۔ ان کے مالی معاملات میں جو اتار چڑھاؤ چل رہا تھا، یعنی کبھی زیادہ کبھی کم، ان کے معاشی معاملات میں اتار چڑھاؤ چل رہا تھا وہ بہتر ہونے جا رہا ہے۔ ہاں البتہ ان کے اندر جو جذباتیت آئی تھی وہ تھوڑی بڑھنے جا رہی ہے۔ یہ سچویشن الارمنگ ہو سکتی ہے۔ باقی ان کو فائنینشلی مسئلے حل ہو جائیں گے، ان کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ان کے جو ہے وہ جو اوور کانفیڈنس بن رہا تھا، جو تھوڑا بہت دباؤ آ رہا تھا، وہ بھی کم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہفتہ ان کے لیے بہت سارے حوالوں سے بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ اپنی جذباتیت کو قابو کرنا ہے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنے فیملی افیئرز میں، بزنس افیئرز میں، ایسی صورت میں انسان اچھے خاصے چلتے ہوئے وینچرز کو جذباتی ہو کے یا تو بند کر دیتا ہے یا کوئی ایسے لفظ بول دیتا ہے جس سے ان کے چلتے ہوئے وینچرز، چلتے ہوئے کام رک جاتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اپنی تحمل مزاجی کی طرف دھیان دیں، اپنے کام کی طرف دھیان دیں، اپنی چیزوں کی طرف دھیان دیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ روحانی حوالوں سے، مذہبی حوالوں سے اور فائنینشل یعنی معاشی حوالوں سے یہ ہفتہ بہت اچھا اور ہیپننگ سے بھرا ہونے کے چانسز ہیں۔ اس ہفتے میں روحانیت بھی بوسٹ کر رہی ہے، اور اس ہفتے میں جو ہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات بھی بوسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بزنس کے معاملات جو ہیں وہ آپ کو ٹھنڈے دماغ سے اور بڑے طریقے سے حل کرنے ہوں گے، جس کے آنے والے وقت میں آپ کو بہتر اثرات ملیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں، کموڈٹی ایکسچینج میں، کرنسی ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو آن لائن جو ہے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت جو ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز ہیں، لیکن سرمایہ کاری کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے پہلے سے کوئی اکاؤنٹ چل رہے ہیں ان میں تو شاید ان کو فائدہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی نیا آن لائن اکاؤنٹ بنا کے یا کوئی نئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں جو پہلے سے ٹریڈنگ نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ آن لائن ٹریڈنگ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ فزیکل ٹریڈنگ کے لوگ چاہے وہ چھوٹی سی پرچون کی دکان چلا رہے ہوں یا بڑے بڑے ویئر ہاؤس چلا رہے ہوں، ان کے لیے ترقی کے چانسز ہیں، ان کے لیے بہتر ہیں۔ فزیکل ٹریڈنگ میں چانسز بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ بینکنگ اینڈ فائنانس کے لوگوں کے لیے چانسز بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے وقت بہت اچھا ہے، نئی نوکریاں ملنے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ محنت کش لوگ، ہنرمند لوگ جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے کا امکان ہے۔ اوورآل معیشت کے حوالوں سے یہ بہت اچھا ہے، لیکن غصہ اور جذباتیت جو ہے وہ آپ کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ لکی نمبر اس ہفتے اگر سیجیٹیریس کا دیکھیں تو 8 بنے گا۔ 8 ویسے بھی زحل کا اور نیگیٹیوٹی کا نمبر مانا جاتا ہے۔ 8 کی وجہ سے ایگریشن بہت بوسٹ کرنے کے جو ہے وہ آثار ہیں۔ ایگریشن بوسٹ کرے گا تو آپ کے فیملی افیئرز ڈسٹرب ہوں گے، فیملی افیئرز میں، آپ کے بزنس افیئرز میں، آپ کی سوشل سرکل میں جو ہے وہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ ایسی صورت میں انسان چونکہ بعض اوقات سلینگ بھی بول دیتا ہے، کچھ ایسے لفظ بول دیتا ہے جو لوگوں کو ہارٹ کر جاتے ہیں، تو مذہبی حوالے سے بحث مباحثہ کرنے سے بالکل گریز کریں، وہ شدید ترین نقصان دے سکتا ہے آپ کو۔ فیملی افیئرز کی اگر ہم رومانٹک افیئرز کی بات کر لیں تو اس میں بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسے صرف اس وجہ سے کہ جذباتیت ہے، کچھ سخت لفظ بولنے سے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ڈسٹربنس آ سکتی ہے، گو کہ بریک اپس کا چانسز بہت کم ہے، طلاق کی شرح کم ہو گئی ہے۔ دوسرا وہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے، جو ہم نے بات کی تھی کہ جو ملٹیپل ریلیشنز بن رہے تھے اور کوئی ایسے ریلیشنز بن رہے تھے جو ہڈن تعلقات بن رہے تھے یا وقتی تعلقات بن رہے تھے، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، ختم تو نہیں ہو رہے لیکن کم ہو رہے ہیں۔
اس کی وجہ سے آپ کو دباؤ آ سکتا ہے، جلد بازی بھی آ سکتی ہے، اور جلد بازی محبت میں بہت خطرناک ہوتی ہے، جلد بازی نگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس سے احتیاط کر لیں۔ باقی اوورال ٹھیک ہے، شادیوں کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے، ارینج میرجز، کورٹ میرجز جو ہے وہ کوئی لو میرجز کے لیے وقت اچھا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہ رشتوں کو طے کرنے کے لیے اچھا نہیں ہے، بہت زیادہ اس سے گریز کرنے کی کوشش کریں۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس ہفتے میں جو ہے وہ گڑ یا شکر، یعنی گڑ یا شکر یا کوئی میٹھی چیز، کسی کا بھی کوئی صدقہ اگر ہو سکے تو کوئی میٹھی چیز کا، لیکن اگر ہو سکے تو گڑ یا شکر کا صدقہ دے دیں۔ بے شک تھوڑی سی شکر کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چونٹیاں ہوں، بالکل ذرا سی، آپ کے لیے وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے، کسی کو کھانے کے لیے دے دیں، کسی کے گھر کی ضرورت ہے وہ پوری کر دیں، کسی کو کوئی میٹھی چیز کو چینی لے دیں، ویسے اگر گڑ یا شکر لے دیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں تو کوئی تھوڑی سی چینی لے دیں، حالات آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ یہ مٹھاس کا صدقہ جو ہے یہ آپ کی زبان کی کڑواہٹ کو کم کرے گا۔ یہ جو صدقہ ہے یہ بالکل، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جو ہم ہر بار کرتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کا اخلاص، دوسرا کسی کی دل آزاری نہ کرنا، تیسرا اہم ترین چیز جو ہے وہ مطلب اس کو ہم یہ دو چیزوں کا ہی اللہ کا احساس کرتا ہے، ایک اخلاص کا، ایک کسی کی دل آزاری نہ کرنے کا۔ اس کے علاوہ نہ کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے نہ کوالٹی کی بات ہوتی ہے کہ اتنے مہنگا دیا، اتنا کم دیا، اتنا زیادہ دیا، لیکن جو اس کے باوجود جو تیسری اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان راز ہے، اپنی نیت اپنے دل میں رکھیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اپنی نیت اللہ کے ساتھ بس منسلک رکھیں، اور جس کو دینا ہے دے دیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ ہاں ایک چیز جو بڑی اہم اس ضمن میں ہم بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں، سادات کرام جو ہے وہ سادات کرام جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہیں، ان کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند اور متواتر احادیث کی روشنی میں صدقہ اور فدیہ، فطرانہ، خیرات وغیرہ جائز نہیں ہے، اس لیے سادات کے علاوہ باقی جس کو چاہیں آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی اس وقت تھوڑا سا دباؤ جن کے لوگوں کے اوپر چل رہا ہے، جن کے اوپر کوئی ایکیوٹ ڈپریشن ہے یا کوئی دماغی یا ذہنی کوئی مسئلے ہیں، کوئی ان کیس آف ایکسٹریم جو ہے کوئی شیزوفرینیا وغیرہ ہے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، کوئی فوبیاز ہیں، کوئی کمپلیکسز ہیں، ان سب لوگوں کے لیے احتیاط کا ٹائم ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے گائیڈ سے، اپنے نفسیاتی ماہر سے ضرور رابطہ کر لیں، کیونکہ اس وقت ایگریشن نیچرلی بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ نروس سینسٹیوٹی پہلے سے موجود ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لیور کی سے کوئی بیماری ہے، آپ کو کڈنی سے بیماری ہے، آپ کو جو ہے انٹسٹائن سے بیماری ہے، آپ کو چیسٹ سے بیماری ہے، کوئی سکن کا پرابلم ہے، کوئی آنکھوں کا ایشو ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی بھی بلڈ سے ریلیٹڈ بیماری ہے، یہ 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے تو یقیناً اس میں آپ کو افاقہ محسوس ہوگا، اس میں کمی محسوس ہوگی، وہ بہتر ہو جائے گی۔ باقی چیزیں آپ کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہونے کے جو ہے وہ چانسز ہیں۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے سنڈے ان کے لیے بہت اہم دن ہونے کے چانسز ہیں۔ سنڈے میں ان کو دباؤ جو ہے وہ آپ کو اپنے دباؤ میں کمی محسوس ہوگی، اور اس کے لیے بہترین حل ہے، جیسے ہم جب غصے کی بات کرتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ہم اکثر جو ہے وہ ریپیٹڈلی حوالہ دیتے ہیں، حدیث بہت اہم ہے۔ سرکار نے کہا تھا کہ غصہ آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو، تو جتنا زیادہ آپ پانی پئیں، کم از کم 7 مرتبہ دن میں پانی پئیں، آدھا گلاس پانی لیں یا پورا لے لیں، جیسے بھی ہے، کم از کم 7 مرتبہ آنکھیں بند کریں، دل میں 3 بار اللہ کہیں اور پانی پی لیں۔ یہ 7 مرتبہ یعنی ایک دن میں 7 مرتبہ، یہ اگر آپ ایک ہفتہ ہی کر لیں گے تو پھر آپ کا یہ جو اینگر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کوئی پھر لائف لانگ شاید کوئی بڑی پرابلم نہ ہو، لیکن یہ طریقہ ایز اٹ از کرنا ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، جو دباؤ ہے، وہ اس
پانی کے ذریعے آپ کے جسم سے خارج ہوتا جائے گا۔ سفر کی بات کر لیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ ان لینڈ ٹریولنگ بہت بہتر ہو رہی ہے، براڈ ٹریولنگ بہت بہتر ہو رہی ہے۔ سفر جو ہے وہ خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، لیکن سرمایہ کاری کے لیے، نئے بزنس وینچر کے لیے، نئے بزنس پارٹنرشپ کے لیے کیا جانے والا سفر کامیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لیئر ٹرپس کے لیے کیا جانے والا سفر کامیاب نہیں ہے، امیگریشن کے لیے کیا جانے والا سفر کامیاب نہیں ہے، تعلیم کے حوالے سے کیا جانے والا سفر انشاءاللہ اچھے جو ہے وہ فوائد دے گا۔ نوکری کے لیے کیے جانے والا سفر، یعنی اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے ملک نوکری کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہنرمند ہیں آپ، دستکار ہیں، اپنے کوئی خود کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی خود کی کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ہینڈی کرافٹس، آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز بناتے ہیں اور پھر اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر سیل کرتے ہیں یا ایک ملک سے دوسرے ملک سیل کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو اچھا خاصا جو ہے وہ فائدہ ہونے کے چانسز ہیں۔ لیئر ٹرپس کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے، لیئر ٹرپس کے لیے کوئی ٹائم کو بہت اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ریلیجس ٹریولنگ کے لیے یہ وقت جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کسی روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں، کسی روحانی شخصیت کو ملنا چاہتے ہیں، کوئی زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، ٹائم بہت اچھا ہے، برکت بھی ملے گی، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کے عمرے یا زیارت کے چانس بھی بن جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس وقت کرم نوازی کا وقت ہے۔ کلر کی اگر ہم بات کر لیں، لکی کلر اس ہفتے میں ان کو جو ہے وہ اورنجش براؤن، یعنی کاپر کلر یا کاپر شیڈ کے جو کلر ہوتے ہیں، اورنجش براؤن کے شیڈز، وہ ان کو جو ہے، یا رسٹ کلر کے جو شیڈز ہوتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ راس آنے کے چانسز ہیں، وہ ان کے لیے بہتر ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت خوبصورت وقت بن گیا ہے۔ اگر وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا تعلق میڈیسن سے ہے، یا وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کا تعلق آرٹ اینڈ کرافٹ سے ہے، ان کے لیے بہت زیادہ ترقی کے چانسز بن گئے ہیں، ان کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے جو ہے امتحان ان دنوں میں آ رہے ہیں، اس ہفتے میں آ رہے ہیں، تو بہت زیادہ کامیابی یقینی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایک علاقے میں رہتے ہوئے دوسرے علاقے کی کسی یونیورسٹی کا امتحان دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو انٹرنیشنل ایگزامز دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو IELTS، ٹافل، گیٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے لیے کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بن گئے ہیں۔ FRCS، FCPS وغیرہ، یا کوئی بھی فیلوشپ کے لیے جو لوگ ایگزام دیتے ہیں، یا کوئی آرٹیکلز وغیرہ کرتے ہیں انٹرنیشنل، ان کے لیے بھی کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک سیجیٹیریس کے لیے اس وقت قرض کے لین دین سے انتہائی گریز کریں۔ قرض لینا دینا دونوں آپ کے لیے دباؤ ہو جائیں گے۔ اگر قرض کسی کو دے دیں گے تب بھی رقم پھنس جائے گی، اور اگر قرض کسی سے لے لیں گے تو واپس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہفتہ قرض کے لین دین کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ہاؤس وائفز کی بات کر لیں تو ہاؤس وائف کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ ہاؤس وائفز کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خود آگاہی پیدا ہو رہی ہے، اپنی نیگیٹیوٹیز کا احساس پیدا ہو رہا ہے، اور یقیناً جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ خود بھی جو ہے وہ سیجیٹیریس سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ بھی سیجیٹیریس سے تعلق رکھتے ہیں، تو جذباتیت ڈبل ہو جائے گی۔ اس لیے لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے بہت گریز کر لیں۔ اس میں بریک اپس آ سکتے ہیں، اس میں رفٹس آ سکتے ہیں، اس میں چیزیں خراب ہونے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں، سو بہت احتیاط کر لیجئے۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ چونکہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، موسٹ آف کی بنیاد آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ہم آپ سے بات کرتے ہیں یہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بعض اوقات، لیکن اگر یہ 80% یا 90% لوگوں کے لیے ایز اٹ از اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے 20% یا 10% لوگ تو وہ یقیناً ہیں کہ جن کے اوپر یہ پارشلی اثر انداز ہوگی یا بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائچے کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو یقیناً اکارڈنگلی گائیڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہ لوگ جو اس چینل کے اوپر جو ہے وہ نئے تشریف لائے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں جو نئے اس چینل کے اوپر آئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پش کر دیں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن ہمارے آپ کے تک پہنچتے رہیں اور ہمارا آپ کا رابطہ برقرار رہے۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ جو ہے ایک سفر میں ہیں، ایک ہمارا ایک کاروان کا حصہ ہیں، ہمارے ناظرین ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں،
ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے کرم فرمائیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ویڈیوز آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، تو پھر اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں میں، اپنے تمام سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس پہ، اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں اس چینل کے لنک کو شیئر کریں، ان ویڈیوز کے لنکس کو شیئر کریں، تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچتا رہے، کیونکہ فائدے کو اپنے تک جو ہے محدود کر لینا غلط ہوگا۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی سے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔